برائے کرم آج کا جو وظیفہ ہے اس کی اجازت کی ضرورت نہیں، آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ حق پر ہیں، اگر خام خواہ اٹھ کے آپ کسی کے لیے کر رہے ہیں تو اس کا نقصان آپ کو ہی پہنچے گا، آپ کی فیملی کو پہنچے گا، اسے نہیں پہنچے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمل کامل ٹی وی دیکھنے والوں کی خدمت میں پروفیسر ڈاکٹر رومی شاہ بخاری ایک نئے عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور سلام عرض کرتا ہے۔ بات یہ ہے کہ آج کا جو عمل ہے وہ بڑا زبردست عمل ہے۔ آج سے پہلے اس کے ساتھ کا عمل، اس جیسا عمل آج تک یوٹیوب پہ کسی نے اپلوڈ نہیں کیا، اسی لیے نہیں کیا کہ انہیں آتا نہیں ہے۔ آج کا جو عمل ہے وہ سورہ کوثر کا ہے۔ عمل کی طرف جانے سے پہلے میں تھوڑی سی اپنے چاہنے والوں کو اور دیکھنے والوں کو یہ بات باور کروا دوں کہ بہت سارے لوگ بہت سارے جھوٹے عمل، جعلی عمل ایسے کرتے ہیں کہ لوگوں کو ورگلاتے ہیں کہ ہم آپ کو جنات کی پری کی ٹرانسفر کر دیں گے، آپ ہمیں اتنا ہدیہ بھیج دیں، آپ ہمیں اتنے گوشت کے پیسے بھیج دیں، کیونکہ وہ جن مان ہی نہیں رہا کہ میں نے فلاں کے پاس جانا ہے تو وہ گوشت کھا کر جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ آج میں اپنے دیکھنے والے لوگوں کو یہ ایک معلومات دے رہا ہوں۔ پوری دنیا سے مجھے کالیں آتی ہیں اور زیادہ تر یہ ہوتا ہے جی کیا پری ٹرانسفر ہو سکتی ہے، کیا جنات ٹرانسفر ہو سکتا ہے، کیا حمزاد ٹرانسفر ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں، بالکل ٹرانسفر نہیں ہو سکتا۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ کو یہ عمل 2 نمبر قسم کے آپ کو جھوٹ فلمیں کہانیاں سنا کے آپ سے پیسے بٹورتے ہیں اور بعد میں بلاک کر دیتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ آپ لوگ بھی بڑی چاہت سے جناب جی مجھے جن مل رہا ہے، مجھے پری مل رہی ہے، یہ سب جھوٹ ہے، خدارہ ان کے چکروں میں نہ آئیں۔ روئے زمین پہ ایک شخص مجھے ایسے دکھا دیں جو پری یا جن یا کوئی حمزاد ٹرانسفر کرتا ہو۔ مجھے بھی بہت ساری کالیں آتی ہیں جی ہمیں آپ جن ٹرانسفر کر دیں۔ میں تو معذرت کر لیتا ہوں کہ میں تو اس قابل ہی نہیں ہوں کہ میں جن ٹرانسفر کروں، میرے اپنے پاس کوئی جن بھوت نہیں ہے۔ تو بات یہ ہے، خدا کا واسطہ ہے ان لوگوں کے چکر میں مت آئیں۔ آپ اپنا علاج بھی خود کر سکتے ہیں۔ آپ وظیفہ کر کے آپ اپنے معاملات کو بالکل سیدھا کر سکتے ہیں۔ جیسا کہ میرے دیگر وظائف ہیں ان میں ایسی میں نے ٹیکنیک دی ہوئی ہے کہ آپ استعمال کر کے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن محنت کے بغیر کچھ نہیں ملتا اور اچھے استاد کے بغیر بھی کچھ نہیں ملتا، اگر استاد کوئی بندے کا پتر ہو تو۔ اب بات یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ یہ یوٹیوب کے جو عامل بیٹھے ہیں ان کے چکروں میں مت آیا کریں جی پری ٹرانسفر ہو رہی ہے، جن ٹرانسفر ہو رہا ہے، آپ کو جناب حمزاد مل جائے گا۔ یہ کبھی ممکن نہیں ہے، یہ کبھی ہو سکتا ہی نہیں ہے جی۔ اب بات یہ ہے کہ آج کا جو عمل ہے وہ سورہ کوثر سے ریلیٹڈ ہے۔ سورہ کوثر نیگیٹو پازیٹیو دونوں طریقوں سے چلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی صورت میں اتنی طاقت ڈالی ہے کہ اس صورت کے ذریعے سے آپ دشمنوں سے بدلہ بھی لے سکتے ہیں، دشمنوں کو ذلیل و خوار بھی کر سکتے ہیں، اور سورہ کوثر سے آپ اپنی محبت کو پایہ تکمیل تک بھی پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ لاکھوں عمل ایسے ہیں کہ جو حب کے عمل ہیں وہ سورہ کوثر سے ریلیٹڈ ہیں، لاکھوں عمل ایسے ہیں جو سورہ کوثر سے آپ حاضرات کر سکتے ہیں، موکلین موکلان آپ کے سامنے آ جاتے ہیں، اور سورہ کوثر سے ایسے بھی عمل مرتب ہوئے ہوئے ہیں کہ جو دشمن کی آپ منجی ٹھوک سکتے ہیں۔ آج جو ہے جناب بات یہ ہے کہ وہ ان ظالم لوگوں کے لیے جو ظلم کرتے ہیں، معصوم لوگوں کا حق دبا کر بیٹھے ہیں، بہت سارے لوگوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں لیکن انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ ان سے ڈرتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر ظلم ہوا ہے، ہاں اگر آپ حق پر ہیں، آپ کے اوپر بے شمار ظلم ہوا ہے، آپ کا حق کھا کر وہ بندہ بس دوڑ لگا گیا ہے، بس اس کو اب آپ نے کس طرح پکڑنا ہے؟ تھانے کچہری میں آپ اس کے خلاف کچھ کام کر ہی نہیں سکتے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو آج کا عمل میں بتا رہا ہوں بہت آسان ہے اور زبردست ہے، یہ ہر کوئی کر سکتا ہے، لیکن ایک ذہن میں رکھیے گا، کرنے سے پہلے 100 مرتبہ آپ نے سوچنا ہے کہ کیا آپ حق پر ہیں۔ اگر آپ حق پر ہیں اور ظلم کرنے والے نے، آپ کے دشمن نے آپ پہ ظلم واقع کیا ہوا ہے تو اس پہ بالکل اثر ہوگا۔ اگر آپ حق پہ نہیں ہیں تو یہی عمل آپ پہ الٹا پڑے گا اور آپ کی منجی ٹھکے گی، یہ ذہن میں رکھیے گا جی۔ چلیں ویڈیو کو زیادہ لمبا نہیں کرتے، اور خاص کر کے بہت سارے مجھے فون کالز موصول ہوتی ہیں ہمارے معاشرے میں، ہمارے ارد گرد کے لوگ، ہمارے علاقوں میں مختلف جگہ پہ ایسے بھی لوگ ہیں
جو قوم لوط سے بھی تعلق رکھتے ہیں، تو خدارہ جو قوم لوط سے تعلق رکھتے ہیں وہ مجھ سے بالکل رابطہ نہ کریں، میں سختی سے بات کر رہا ہوں، کل کو انہیں منہ کی کھانی پڑے گی۔ لہٰذا آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جو راولپنڈی، میاں والی، چکوال سائیڈ، تلا گنگ سائیڈ، ان سائیڈوں پہ قوم لوط کے زیادہ لوگ پائے جاتے ہیں، تو لہٰذا لڑکوں کے لیے، لڑکوں کی تسخیر کے لیے مجھ سے بالکل رابطہ نہ کریں، یہ میں خصوصی پیغام آپ کو دے رہا ہوں۔ باقی رہی بات آج کے عمل کی بات، تو جناب بات یہ ہے کہ عمل آپ نے کب شروع کرنا ہے؟ جب دیکھیں کہ آپ نے کسی دشمن کا بیڑا غرق کرنا ہے، اس کی تباہی اٹھانی ہے، تو جناب عمل کے لیے تیاری آپ نے یہ کرنی ہوگی۔ چاند کی 14ویں کے بعد جو سے ہیں نیس دن شروع ہو جاتے ہیں، اسے ہم زوال ماہ کا نام دیتے ہیں، کہ جب زیادہ زوال شروع ہو جاتا ہے، چاند کو گوڈا لگ جاتا ہے، چاند چھوٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ جو زوال ماہ کے دن شروع ہوتے ہیں، آپ یہ عمل منگل والے دن، اتوار والے دن اور ہفتے والے دن بالکل سر انجام دے سکتے ہیں۔ اگر ان دنوں میں نہیں دے سکتے تو آپ زوال کے وقت یہ عمل کریں۔ زوال کا وقت 11:30 بجے سے لے کے 12:30 بجے کا جو درمیان والا حصہ ہے، اس میں یہ آپ عمل سر انجام دے سکتے ہیں، اور اس کی بے شمار پاور ہوگی۔ عمل کچھ اس طرح سے ہے کہ آپ نے اپنے سب سے پہلے جو تیاری کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جنگل میں جائیں، کسی جگہ بھی جائیں، آپ کیکر کی شاخیں لے آئیں 7 عدد، اور جو شاخ ہے وہ 1 گز سے بڑی ہونی چاہیے، 1 گز سے چھوٹی نہ ہو، ذرا مضبوط ہو، اور جو درخت خاردار ہیں، خاص کر کے جو کانٹے دار درخت ہیں، آپ اس کی شاخ لے آئیں۔ کڑوے درخت ہیں جیسے نیم ہوتی ہے، اور نیم کے پتے بھی ساتھ لے آئیں۔ آپ آئے زوال کے وقت 7 عدد شاخیں لے کر آپ آئے، جنگل سے کاٹ کر لے کر آئیں، مضبوط ہوں اچھی طرح، اور وہ لے کر آ کے آپ اپنے اس مقام پر پہنچ کے جہاں پر آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ جو عمل ہے یہ آپ چھت پہ بھی کر سکتے ہیں، اپنے گھر کی چھت پہ بھی کر سکتے ہیں، یہ عمل آپ باہر کھلی جگہ پہ بھی سر انجام دے سکتے ہیں، تو جیسے آپ کی مرضی۔ اور جب آپ آئیں، آپ کے پاس کوئلہ یا چاک ہونا چاہیے، آپ نے چاک سے اپنے دشمن کی تصویر زمین پر بنانی ہے۔ ضروری نہیں کہ سیم اس کے ساتھ اس کی شکل ملتی ہو، مشابہت ہی ایک آپ نے خاکہ ہی بنانا ہے، تو آپ زمین کے اوپر خاکہ بنائیں، اور اپنا منہ جون سا ہے وہ مشرق کی طرف کر لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ ٹھیک ہے جی، آپ نے اپنے دشمن کی جس طرح ہی تصویر بنائی زمین پہ، اور اس کے بیچ چھاتی والی جگہ پہ، اس جگہ پہ اس کا نام اور اس کی ماں کا نام لکھ دیا آپ نے۔ لکھنے کے بعد آپ نے ایک شاخ اٹھانی ہے، وہ جو 7 شاخیں آپ جنگل سے لے کر آئے ہیں، آپ نے اس میں سے ایک شاخ اٹھائی، یعنی جسے ہم پنجابی میں ڈنڈا بھی کہتے ہیں، بڑا مضبوط سا ڈنڈا ہونا چاہیے۔ اس ڈنڈے کے اوپر آپ بیٹھ کے 918 مرتبہ سورہ کوثر پڑھیں گے۔ 918 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ اس ڈنڈے کو 3 پھونکے ماریں گے، یعنی آپ اس ڈنڈے کو 3 پھونکے ماری، اور پھر آپ نے جناب جو تصویر اپنے دشمن کی وہاں بنائی ہے اس کو پیٹنا شروع کر دیا۔ آپ نے سب سے پہلے اپنے لیفٹ یعنی الٹے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑیں، 3-4 اس کے اوپر ڈنڈے ماریں، پھر اس سے پکڑیں، پھر ڈنڈے ماریں، اور اتنا کہ غصہ کریں، آپ اتنا کہ غصہ کریں کہ جیسے آپ اپنے دشمن کو مار رہے ہیں۔ اور اس عمل کے دوران لازمی نیم کا پتہ یعنی کڑوا پتہ جو ہے وہ اپنے منہ میں رکھنا بہت ضروری ہوتی ہے، جیسے کہ جب محبت اور پیار کے جو وظیفے ہوتے ہیں اس کے لیے منہ میں میٹھا رکھ لیا جاتا ہے، اور جب آپ دشمن کے لیے کر رہے ہیں، دشمن کو مارنے کے لیے، ہلاک کرنے کے لیے، دشمن کا بربادی کے لیے، تو منہ میں نیم کا پتہ لازمی رکھیں، وہ کڑوا ہوتا ہے۔ پھر وہ ڈنڈا آپ نے دھڑا دھڑ مار مار کے اتنا ماریں کہ وہ ڈنڈے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں، ڈنڈا ٹوٹ جائے۔ جب ڈنڈا ٹوٹ جائے، آپ بالکل عمل پہلے دن کا آپ کا ختم ہو گیا، وہ ڈنڈا وہیں پھینکیں، اپنے دوسرے دیگر جو ڈنڈے ہیں، شاخیں ہیں، وہ اٹھائیں، اپنے گھر میں آ جائیں۔ اگر آپ چھت پہ کر رہے ہیں تو شاخیں وہیں پڑے رہیں تو کوئی بات نہیں، کوئی اٹھائے گا تو نہیں۔ دوسرے دن پھر آپ نے اسی شبیہ کے اوپر چاک بالکل چلانا ہے، دوبارہ سے آپ نے اس کی تصویر اسی طرح بنانی ہے، اسی کے اوپر بے شک بنا لیں، آپ الگ بھی بنا سکتے ہیں، اس عمل کے لیے دائرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے اس کو بالکل چاک کے ذریعے دوبارہ سے اسے بنا لیا۔ بنانے کے بعد پھر آپ نے اپنے دشمن کا نام لکھا، اس کی ماں کا نام لکھا، اور پھر آپ نے 918 مرتبہ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، آپ نے 918 مرتبہ کیا، اور پھر آپ نے اس شاخ کے سرے کے اوپر 3 پھونکے ماری، اور پھر اس کو پیٹنا شروع کر دیا۔ پیٹ پیٹ کے پھر وہ ڈنڈا ٹوٹ جائے گا۔
तमाम जो से ये 7 दिन का अमल है। सूए कज़ा अगर 7 दिन में आपका जो दुश्मन है बीमार नहीं होता, उसे तकलीफ़ नहीं होती, तो अगले 7 दिन फिर करना है, 7 शाखें फिर ले आए। ज़्यादा से ज़्यादा ये 21 दिन का अमल है और इतना ताकतवर अमल है। ये मेरे इस्तेमाल में भी रहा, मैंने भी किया, क्योंकि बड़े मसले मसाइल थे। और इस अमल से ये होता है कि दुश्मन के जिस्म पे निशान आना शुरू हो जाते हैं उन चोटों के, और उस शख्स को ऐसी बीमारी लगती है, उसे पता चलता है कि मुझे कोई मार रहा है, अब पता नहीं कौन मार रहा है, उसकी जान नहीं छूटने वाली। जब तक आप वो अमल छोड़ेंगे तो फिर ये हो सकता है कि उसकी जान छूट जाए, तो उसकी जान छूटने वाली नहीं है। अगर कोई बात रह गई हो तो आप मुझे बाकायदा पूछ सकते हैं कमेंट करके, और व्हाट्सएप का नंबर तो मैंने दिया है, लेकिन खुदारा बहुत सारे लोग जो से फजूल में व्हाट्सएप पे जनाब कॉल करके जी हम देख रहे थे कि आपका नंबर ऑन है या नहीं है। भाई मेरे नंबर ऑन ही रहते हैं, लेकिन मेरी पर्सनल लाइफ भी है, ज़ाहिर है मैंने अपने 100 काम करने होते हैं, नंबर बंद भी कर देता हूँ। तो लिहाजा व्हाट्सएप पे आपका कोई मसला हो तो आप मुझे वॉइस मैसेज करके दें, रिप्लाई मैं दे देता हूँ, चाहे थोड़ा सा लेट ही दूँ, मसरूफियत होती है। तो बराए करम आज का जो वजीफ़ा है उसकी इजाज़त की ज़रूरत नहीं, आप ये कर सकते हैं, लेकिन अगर आप हक़ पर हैं, अगर खाम खा उठ के आप किसी के लिए कर रहे हैं तो उसका नुकसान आपको ही पहुँचेगा, आपकी फैमिली को पहुँचेगा, उसे नहीं पहुँचेगा। तो लिहाजा इसकी ज़कात भी निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 918 मरतबा अगर आप सूरह कौसर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप मिज़ान के मुताबिक ये विर्द कर रहे हैं और उसकी ज़कात भी साथ साथ निकल रही है। लेकिन अगर आप सूरह कौसर के आमिल हैं तो फिर तो पहले दिन ही उस बंदे की मंजी ठुक जाती है। मैं उम्मीद करता हूँ आज का वजीफ़ा आपको पसंद आया होगा, और इस तरह के बेहतरीन वजीफ़े लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर होता रहूँगा। अगली वीडियो और अगले अमल के साथ फिर दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए प्रोफेसर डॉक्टर रोमी शाह बुखारी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।